اللہ نے جو قرآن نازل کیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان لوگوں کو بتائے ہیں، وہ اس وجہ سے تاکہ لوگ ان کو سمجھیں اور سمجھ کر عمل کریں۔ میں اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ اس کی تلاوت کریں، مقصد یہ نہیں تھا۔ تلاوت کرنے کا ثواب ہے، تلاوت کرنے سے اللہ ملتے ہیں، تلاوت کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترجعوا الی اللہ بافضل مما خرج منہ یعنی القرآن۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، عبادات کرتے ہو، ذکر اذکار کرتے ہو، نوافل پڑھتے ہو، صدقہ خیرات دیتے ہو، زکاتیں دیتے ہو، یہ سب اللہ کو راضی کرتے ہیں، لیکن قرآن جتنا اللہ کو راضی کرتا ہے اتنا کوئی عبادت اللہ کو راضی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تلاوت ثواب ہے، لیکن قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں۔ قرآن میں جو مسائل ہیں اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے، آپ سمجھ کر عمل کریں۔ اسی وجہ سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تم میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، جس کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جس سے راضی ہونا چاہتے ہیں، جس کو ایک مرتبے پر پہنچانا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس سے مسائل کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کے مسئلوں کی سمجھ آ جاتی ہے، ان کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، تو مسائل سمجھنے ہیں۔ ہم باقی چیزوں میں تو لگے رہتے ہیں لیکن مسائل نہیں سمجھتے۔ بسا اوقات یہاں پہ مسائل کی محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں یار مولوی صاحب جلدی بات ختم کریں اور ہم نے جو ہے نوافل پڑھنے ہیں، ہم نے فلاں کام کرنا ہے۔ بھائی آپ نوافل عبادت ہے، نوافل اچھی بات ہے، لیکن جو مسائل کا ثواب ہے وہ نوافل کا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی محفلوں کو چھوڑا اور اس محفل میں بیٹھے جو مسائل والی محفل تھی، جس میں لوگ ایک دوسرے کو مسائل سکھا رہے تھے۔ اب دیکھیں قاری صاحب تہجد میں بچوں کو اٹھاتے ہیں، قرآن پڑھانے لگتے ہیں، نماز تک قرآن پڑھایا، نماز کے بعد پھر شروع ہوئے، 11 بجے تک قرآن پڑھایا، ظہر سے لے کر عصر تک قرآن پڑھایا، مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن پڑھایا، پھر عشاء کے بعد سے لے کر 10 بجے تک قرآن پڑھاتے ہیں۔ اور ایک عالم ہے جو صرف نمازیں پڑھاتا ہے، لوگوں کو مسائل بتاتا ہے، اتنا کام نہیں کرتا۔ اگر کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ قاری اور عالم میں افضل کون ہے، آپ کو کہیں گے کہ عالم افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم قرآن کو سمجھتا ہے اور حافظ قرآن کو سمجھتا نہیں۔ حافظ نے صرف رٹا لگایا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دین کو سمجھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت آج کے دور میں جتنا تبلیغی جماعت لوگوں کو ٹھیک کر رہی ہے اتنا کوئی اور پلیٹ فارم لوگوں کو ٹھیک نہیں کر رہا۔ نمازی بنا دیتے ہیں، تہجد گزار بنا دیتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنا دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھانے والا بنا دیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں اٹھوا دیتے ہیں، ساری چیزیں کروا دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ جناب ایک بندہ تبلیغی جماعت میں جاتا ہے، تبلیغ سے واپس آ کر وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، تبلیغ سے واپس آ کر ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تبلیغ سے واپس آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی آ جاتی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی ہو جاتی ہے، سر پہ امامہ بھی باندھتا ہے، لیکن وہ دین اور علماء کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، مدارس کے خلاف باتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ بتائیں ہم اس کو کیسے سمجھائیں؟ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اندر کہ جناب ایسے آدمی کا تبلیغ میں جانا حرام ہے، کیونکہ تبلیغ میں جانے کا مقصد تھا یہ قرآن کو سمجھے، تبلیغ میں جانے کا مقصد تھا قرآن پہ عمل کرے، حدیث پہ عمل کرے، نمازی بن جائے۔
اور علماء سے محبت کرنے والا بن جائے، مسائل سمجھنے والا ہو جائے، اب یہ تبلیغ میں جا کر اگر مدارس کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، تبلیغ میں جا کر علماء کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو ایسے آدمی کا تبلیغ میں جانا حرام ہے۔